السلام علیکم میریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگست کے تیسرے ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچ، آربیٹل موومنٹ آف پلانٹ اینڈ بیہیویئر آف ٹائم، اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی مہینے کا تیسرا ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں سورج ایک نیا اینگل اختیار کرتا ہے۔ ہر مہینے ایسا رپیٹ ہوتا ہے، اینڈ سورج کو اس لیے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ نظام شمسی کے تمام آبجیکٹس کو یہی روشنی دے رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے، اور خود اس کی کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی ذرا سی اینگل کی تبدیلی، کوئی بھی ہاؤس کی تبدیلی، ہاؤس مینز 30 ڈگری چینجز، اس سے ہیومن لائف پر، ایموشنز پر، ڈیسیجنز پر، سکسیسز پر، پرسنالٹی ٹریٹس پر، میچورٹی لیولز پر، کاروبار پر اور فزیکل ہیلتھ پر بہت اثرات آتے ہیں، گہرے اثرات آتے ہیں۔ سو ان گہرے اثرات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ اگزامپل دے چکا ہوں کہ سورج دو طرح سے، سورج تو اپنی جگہ جو موومنٹ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج اسٹل ہے اینڈ زمین اس کے ارد گرد موو کرتی ہے، بٹ زمین اگر موو کر رہی ہے اور سورج اسٹل ہے تو بھی جو اینگولر چینجز لائف کے لیے آ رہی ہیں سورج کے تھرو، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ جیسے ایک ہی پلانٹ ہے سورج، اسی پلانٹ کے صرف اینگلز کی تبدیلی، جیسے صبح کے ٹائم کا اینگل وہ ایک فرینڈلی ہے، دوپہر کے اینگل ان فرینڈلی یا انرجی ڈرین آؤٹ کرتا ہے، پھر شام کا اینگل اور پھر رات کا اینگل، مطلب ایک ہی پلانٹ ہے جس کے مختلف بیہیویئر ہے۔ یہ بیہیویئر صرف 12 گھنٹے کے لیے، لیکن ایک اس کا بیہیویئر ہے جسے ہم آربیٹل موومنٹ کہتے ہیں۔ آربیٹل موومنٹ میں وہ 12 مہینے میں اپنے اینگل بدلتا ہے مختلف انداز سے۔ اب اتنی تمہید باندھ کر مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ 22 اگست کو سورج پہلی دفعہ ایریز کے لیے چھٹے اینگل پر آنے لگا ہے۔ پہلے 6 اینگل کی ڈیفینیشن بیان کر دیتا ہوں۔ 6 اینگل فار دا ایریز از اے فزیکل ہیلتھ، اٹ از اے سائیکولوجیکل ہیلتھ، اٹ از یور آرگن پرفارمنسز، اٹ از یور ول مینز ارادوں کی طاقت، it is your bravery, it is your stamina of all performances، چاہے physical performances ہوں، چاہے ideas، چاہے spiritual strength، love strength، یہ سب وہ جو stamina of organs ہیں وہ سب۔ اینڈ سورج اس اینگل پر کافی فرینڈلی ہوتا ہے۔ آفٹر آسٹرولوجیکل ریسرچز یہ ڈیم شیور ہے کہ 6 اینگل پر ایریز کے لیے سورج بہت پازیٹیو ہے۔ اب 6 اینگل اور سورج کا بیہیویئر جب اکٹھا ہوگا تو بینیفٹس کیا ملیں گے وہ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلا بینیفٹ تو یہ کہ تمام وہ سینسٹیوٹیز جو ٹائم بیہیویئر، وقت کی خرابی، بیڈ پیچز، خزاں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے اور آپ فیئرفل ہوتے ہیں یا نان ڈیسائزو ہوتے ہیں یا ان کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر دوہری سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ریزالو ہوگا۔ اٹ از نان مٹیریل بینیفٹس، مطلب آپ کے ہاں وہ سوچیں جو ڈسٹرب ہو گئی ہیں وہ بیلنس ہوگی۔ دس از فرسٹ ایڈوانٹیج۔ دا سیکنڈ ایڈوانٹیج، you are strong candidate after 22nd of August for the risk taking with the bravery, with powerful calculation, on merit decisions and with high calculations. This is second benefit. Third benefit, you get some powerful attractions like face value, لائک آپ کے نظریات کی پختگی جو سامنے والا بہت آسانی سے ایکسیپٹ کرے گا، آپ کی ایکسپلینیشنز اینڈ ایون آپ کا سوشل امیج یہ انکریز کرے گا۔ تھرڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے اگر آپ کسی چیز کی میڈیکیشن کر رہے تھے، کوئی ایسی ڈیزیز، ود دا ہیلپ آف میڈیکل سائنسز آپ اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی عادتوں کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے لائف اسٹائل کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اٹ از ڈیم شیور کہ آپ وہ ریپیئر کر جائیں گے ود ان 4 weeks اسٹارٹیڈ فرام 22 اگست ٹل 22 سپٹمبر۔ چوتھا اور آخری فائدہ،
اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک سرٹن ٹائپ کی کیپٹن اسکلز آئے گی, مینجمنٹ اسکلز آئے گی, ڈسپلن آئے گا, آپ کے آرگنز, آپ کا مائنڈ اینڈ آپ کا ٹائم, تینوں چیزیں سپورٹ کر رہی ہوں گی کہ آپ چیزوں کو الائن کر لیں, چیزوں کو ڈیزائن کر لیں, چیزوں کو اپنی مرضی سے چلا لیں, چاہے وہ ورک ایکٹیویٹیز ہو, چاہے وہ ریلیشن شپ ایکٹیویٹیز ہو, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو, چاہے وہ مائنڈ ہیلتھ ہو, ان چیزوں کو آپ ڈیزائن کر لیں. سو دس از اے ٹائم فار دا ڈیزائننگ. آخری خبر, یہ ایسٹرولوجیکل رول نہیں ہے, یہ دس از مائی آبزرویشن. اس سے جیسے 22 اگست سے پہلے سورج آپ کے 5th اینگل پر تھا اور وہ فرینڈلی موسٹ تھا, وہاں سے اس نے بہت ساری میچیورٹی, بہت سارے ایکسپیرینسز, بہت ساری نالج, بہت سارے لرننگ اسکلز آپ کو دیے, اینڈ وہ لرننگ اسکلز اینڈ میچیورٹی اب کنورٹ ہونے لگے گی ریوارڈز میں. پہلے وہ صرف نان مٹیریل ایڈوانٹیجز تھے, اب وہ مٹیریل ایڈوانٹیجز میں بدلنے لگیں گے. مطلب وہ وقت کی ٹیوننگ جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر چینجز لانے میں کامیاب ہوئے, اب وہ چینجز کنورٹ ہوں گی ریوارڈز میں, ثمرات میں, محنت کا پھل ملنا شروع ہوگا. دس از لاسٹ ایڈوانٹیج. سو یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی نیو ایونٹ سے ریلیٹڈ, جو ابھی میں نے سورج سے متعلق بیان کی. کچھ چیزیں اور بیان کرتا ہوں. نیا چاند ہوگا 23 تاریخ کو, ویری نیکسٹ ڈے, اور وہ بھی سیم اینگل پر. سو ایک تو سورج کا میچورٹی دینا, لیڈرشپ دینا, مینجمنٹ دینا, فزیکل اسٹرینتھ دینا, یہ ممکن ہو سکے گا. اینڈ نیو مون از آلویز یور اسپرچل اسٹرینتھ, یور فورس آف لائف, یور ایموشنل بوسٹر, اینڈ ایون یور بلیو اینڈ بلیوز پر اسٹرکٹلی کار فرما رہنا, تو یہ بھی آپ کو میسر آئے گا. تو یہ 2 نئے ایونٹ تھے. ان 2 نئے ایونٹس کے بعد میں یہ بات تو بڑے رسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایریز آر ان ویری گڈ فارم فار دیئر اچیومنٹس, فار دیئر پلانس, فار دیئر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, فار دیئر فائنینس, اینڈ ایون فار دیئر فزیکل ہیلتھ اینڈ ایموشنز آلسو. یہ 2 نئے ایونٹس کی وجہ سے. اب کچھ پرانے ایونٹس جو پچھلے ہفتوں سے آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں, اگر ان کو بھی مکس کیا جائے تو آپ کو اس ہفتے کیا مل سکتا ہے, وہ بھی تھوڑی سی جلدی تشریح بیان کرتا ہوں. آپ کا رولنگ پلانٹ مارس اس وقت 7th اینگل پر سے گزر رہا ہے. دس از یور ریلیشن شپ, دس از یور ٹریولنگ, دس از یور لائف پارٹنرشپ, دس از یور بزنس پارٹنرشپس, دس از یور کمپٹیشن اسکلز, اینڈ ایون دس از یور نیچرل ابیلٹیز. سو دس از آلسو پازیٹیو. سورج کی پازیٹیوٹی, نیا چاند کی پازیٹیوٹی, اور اب مارس کی پازیٹیوٹی, یہ آپ کو اور اسٹرینتھن کر رہی ہے. تو اب یہ 3 پلانٹس ہو گئے. ایک اور بیان کرتا ہوں آپ کے لیے. مرکری اس وقت 5th اینگل پر ہے, اینڈ مرکری از اے پلانٹ آف نالج, اٹ از اے پلانٹ آف یور میجیکل کمیونیکیشن, اٹ از پلانٹ آف یور کریٹیو اسکلز, اٹ از اے پلانٹ آف یور ایک خاص قسم کی 6th سینس, جسے ہم ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کہتے ہیں, ESP, جس سے آپ چیزوں کو, حالات کو, نیتوں کو ان ایڈوانس جج کر سکتے ہیں, اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو جج کر سکتے ہیں, اپنے بنائے ہوئے قوانین جو خود آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کا لائن آف ایکشن, آپ اس کی ابتدا اور انتہا کو خود ہی اپنے مائنڈ میں جج کر سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں کہ نہیں. وہ بھی آپ کو فیور کر رہی ہے. جب یہ چیز آپ کو فیور کرتی ہے مرکری کا 5th اینگل, تو لاس چانسز, نقصانات کے جو کازز ہیں اور چانسز ہیں وہ منیمم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے جوپیٹر 4th اینگل پر ہے, آپ کے لیے وینس 4th اینگل پر ہے. دس از این ادر ایموشنل بوسٹرز, اسپیشلی فار یور رومانس, فار یور بیوٹی لونگ نیچر, فار یور پیس, فار یور پلیجرز, اینڈ فار یور ہمبلنس, عاجزی, انکساری. اینڈ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے. سیٹرن ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب ہے یو آر پازیٹیو. سیٹرن اگر ڈائریکٹ ہوتا تو آپ 67 میں ہوتے, اور 67 کو ریزسٹنسو یا رکاوٹوں کا یا بیڈ پیچ کا ٹائم مانا جاتا ہے, تو وہ ریٹروگریڈ ہے 28 نومبر تک. سو یو آر گوئنگ گڈ. ان اے سمپل وے, the conclusion is Aries are in very good form by physical ability, by mind ability, by soul ability, by emotions and by plans. اب بھی کوئی ایریز اپنے اندر ہجان محسوس کرے, بیمار محسوس کرے, اریٹیٹڈ محسوس کرے, بزدلی کے دورے پڑیں, ڈیسیجن نہ لے سکے, تو دیٹ مینز وہ انڈیویجول ایریز ایشو میں ہے, اوور آل ایریز ایشوز میں نہیں ہے.
سم ٹائم مجھے یہ فیل ہوتا ہے بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر کہ کوئی ایک آدمی اپنی زندگی کی خرابیوں کو یہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی ایریز کے ساتھ یہ پرابلم ہوگی. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صرف اپنی زندگی کے اپنے ڈیسیجنس کے اپنے ریسورسز کے مالک ہیں، تو صرف آپ اپنے آپ کو دیکھیے. میں تو کیونکہ پبلک فگر ہوں، سو مجھے تو کئی ایریز جو بہت سکسیزفل ہوتے ہیں اور کئی ایریز جو بہت بیمار ہوتے ہیں، دونوں سے واسطہ پڑتا ہے. جو سکسیزفل ایریز ہیں انہیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اس وقت پیرلل ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. جنہوں نے تھوڑا سا اپنے ساتھ ناانصافیاں کیں، اپنے ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے ٹیلنٹ کو صحیح استعمال نہیں کیا، انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اٹ از ویری ایزی کہ آپ ان سیکٹرز کو ریپیئر کر جائیں ود دا ہیلپ آف سورہ شمس 5 times in a day اینڈ بلو سفائر آف 10 carat ان رائٹ ہینڈ رنگ فنگر، اور کسی بھی فارم میں، جیولری کی کوئی بھی فارم میں آپ پہن سکتے. اور اگر آپ نے آلریڈی بلو سفائر پہنا ہے اور پھر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلمس کہاں ہیں، کیوں ہیں، اینڈ آپ اسے کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے میں اکثر ہی کہتا ہوں، یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر ایک چھوٹا سا واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ چاہیے یا اپنا سیشن چاہیے، تو میرا اسٹاف آپ کو بتا دے گا کہ سیشن کیسے بک کیا جا سکتا ہے. وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے وینس لیو اینگل پر آ جائے گا، ایک نیا اینگل. وینس کے امپیکٹس آپ کے لیے اس لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ وینس آپ کے فائنینس کا پلانٹ ہے. آپ کے فائنینس میں اگلے ہفتے کیا چینجز آنے والی ہیں وہ کمنگ ویک میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایریز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.